پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان اور چین کے خلاف بڑی سازش رچانے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ سی پیک کا وجود خطرے میں ڈال دیا گیا ہے۔ گوادر کے قریب ایک اسرائیلی جاسوس اڈہ تیار کرنے کی مذموم حرکت نے چین اور پاکستان کو ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ دوسری جانب امریکہ چین کو سمندر میں مصروف رکھ کر بڑے کھیل کا آغاز کرنے جا رہا ہے۔ موجودہ صورتحال کے تناظر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان اور چین کو گھیر کر عالمی طاقتوں کی جانب سے شکست دینے کی حکمت عملی تیار کی جا چکی ہے؟ کیا آنے والے دنوں میں عرب، اسرائیل، یورپ اور امریکہ پاک چین دوستی میں درار ڈالنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ مستقبل قریب میں کیا کچھ دیکھنے کو مل سکتا ہے؟ آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پنچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز ناظرین گرامی، اسرائیل عرب تعلقات نے جہاں مسلم امہ کے لیے کئی خطرات پیدا کر دیے ہیں، وہیں اس گٹھ جوڑ نے پاکستان کو بھی بڑے چیلنجز سے دوچار کر دیا ہے۔ آئے روز ہونے والی نئی ڈیولپمنٹس حیران کن انکشافات کر رہی ہیں۔ یہ بات بھی آپ جانتے ہوں گے کہ پاک چین دوستی کو عالمی دنیا میں خیر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ یہودی لابی، امریکہ اور یورپ اس بے مثال دوستی سے خائف ہی دکھائی دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس دوستی میں درار ڈالنے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تاہم اب کی بار پاک چین دوستی پر ضرب لگانے کے لیے عرب ممالک نے بھی میدان میں قدم رکھ دیا ہے اور یہود و نصارہ کے ساتھ مل کر بڑی سازش رچانے کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ اہم خبر یہ ہے کہ گوادر کے اس پار بحیرہ عرب کے ایک مشہور ساحل پر اسرائیل کی جانب سے جاسوسی اڈہ تیار کیا جا رہا ہے اور یہ علاقہ متحدہ عرب امارات کی زمینی حدود کا حصہ ہے۔ اسرائیل اس جاسوسی اڈے کی مدد سے پاکستان اور چین کی مشترکہ بندرگاہ یعنی گوادر کو نشانہ بنانے کی کوشش کرے گا اور اسی اڈے سے پاکستان پر حملہ کرنے کی جرت بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ یہ جاسوسی اڈہ صرف اسرائیل کے کنٹرول میں ہوگا۔ اس اڈے کو تمام تر صہیونی طاقتیں اپنے اپنے مفاد کے لیے استعمال کریں گی۔ معزز دوستو، اس سارے کھیل میں اسرائیل، امریکہ، بھارت اور یورپی ممالک سمیت عرب کے مسلم حکمران بھی شامل ہیں۔ ڈالرز کی برسات نے متحدہ عرب امارات کے حکمرانوں کو اندھا کر دیا ہے اور اب وہ کھل کر امت مسلمہ کے خلاف غیر آئینی اقدامات کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ عرب اسرائیل معاہدے کے خطرناک اثرات منظر عام پر آنا شروع ہو چکے ہیں۔ گوادر، جسے عرف عام میں پاکستان کے لیے سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے، اس پر بھی یہود کی نظر ٹک چکی ہے۔ چین نے چند سال قبل اعلان کیا تھا کہ چائنا گوادر پورٹ پر اتنی سرمایہ کاری کرے گا کہ اسے پاکستان کا دبئی بنا دے گا، جس سے نہ صرف پاکستان کو بلکہ چائنا کو بھی بے پناہ فوائد حاصل ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی طاقتوں نے پاکستان کی سب سے اہم بندرگاہ کو تباہ کرنے کے لیے نئے منصوبے تیار کرنا شروع کر دیے ہیں۔ سب سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے چین سے اقتصادی جنگ کا بدلہ لینے کے بہانے بھارت کو گوادر پر حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ جب اس سے بھی کام نہ بنا تو ڈائریکٹ لداخ میں چینی اور بھارتی فوج کی جھڑپ کروا دی گئی۔ اس موقع پر چین نے بھارتی فوجیوں کی تاریخی ٹھکائی کی تو بھارت کو مجبوراً اپنا ارادہ ترک کرنا پڑا اور اب عرب حکمرانوں کو ساتھ ملا کر اسرائیل کو میدان میں اتار دیا گیا ہے۔ امریکہ اور یورپ پیچھے رہ کر سارا کھیل کھیلنے میں مصروف ہیں تاکہ جب ان کے اتحادی کمزور پڑیں تو وہ میدان میں کود کر سارا کریڈٹ لے اڑیں۔ عرب حکمرانوں نے مستقبل کے بھیانک نتائج کو پس پشت ڈال رکھا ہے۔ آنے والے دنوں میں یہودی قوم عرب حکمرانوں کو استعمال کر کے اپنے مقاصد حاصل کرے گی اور پھر انہیں خدا حافظ کہہ دیا جائے گا، جو یقیناً ان کی تباہی کا سبب بنے گا۔ معزز خواتین و حضرات، عالمی حالات اس وقت تیزی سے بدل رہے ہیں۔ اسرائیل، یورپ اور امریکہ اپنی طاقت بڑھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں تو چین، ترکی، پاکستان اور چند جنوبی ایشیائی ممالک دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچانے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ چین اس وقت دنیا کی سپر پاور کہلوانے کی ریس میں شامل ہے۔
مگر ایک طرف بھارت کو چینی سرحد پر تنازعات پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تو دوسری جانب امریکہ نے اتحادیوں کو چینی سمندر پر قبضے کی ہدایات جاری کر رکھی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ امریکہ ساؤتھ چائنا سی میں چین کے گرد گھیرا تنگ کر رہا ہے۔ ڈیگو گارشیا کے نیول اڈے پر امریکی عسکری سرگرمیوں سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ امریکہ اس خطے میں کسی وقت بھی جنگ کے لیے تیار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین بھارت کے درمیان کسی بھی بڑی جنگ کی شکل میں امریکہ کے جنگی طیارے بھارت کی مدد کو پہنچیں گے۔ ڈیگو گارشیا کے نیول اڈے پر امریکی فضائیہ کے کمانڈر کرنل کرسٹوفر کونان نے اپنے حالیہ بیان میں کہا تھا، ہم ڈیگو گارشیا جیسے اہم مقام پر اس لیے آئے ہیں تاکہ بحیرہ ہند میں اپنے دوستوں کی مدد کر سکیں، اور اسی مقصد کے تحت امریکہ نے ساؤتھ چائنا سی میں موجود اپنے بحری اڈے پر B-2 اسٹیلتھ طیارے پہنچا دیے ہیں۔ یاد رہے کہ جوہری ہتھیاروں سے لیس B-2 اسٹیلتھ بمبار طیارہ بیک وقت 7 جوہری بم لے جا سکتا ہے، اور یہ ایک لڑاکا طیارے کی طرح دشمن سے فضائی جنگ بھی لڑ سکتا ہے، جبکہ اسے ریڈار سے بھی دیکھا نہیں جا سکتا۔ ری فیولنگ کے بعد یہ جنگی جہاز مزید 19,000 کلومیٹر تک کا سفر طے کر سکتا ہے۔ 11,000 فٹ کی بلندی سے ہدف کو براہ راست نشانہ بنانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اسے دنیا کا خطرناک ترین جنگی طیارہ کہا جاتا ہے۔ ان جنگی جہازوں کے ساتھ ساتھ امریکہ نے اپنے بحری اڈے پر 200 کے قریب فضائیہ کا عملہ بھی تعینات کیا ہے۔ امریکی منصوبہ سازوں کے مطابق جیسے ہی بھارت اور چین کے درمیان بڑی جنگ کی فضا پیدا ہوگی تو امریکہ تائیوان اور بھارت کے ساتھ مل کر چین کا مقابلہ کرے گا۔ ناظرین گرامی، یہی نہیں، بھارت کے پاس جیسے ہی فرانسیسی ساختہ رافیل طیارے پہنچے تو چین نے فوراً LAC پر 36 لڑاکا طیارے، میزائل اور جوہری ہتھیار ڈپلائی کر دیے۔ امریکی ماہرین کے مطابق چین بھی بڑی جنگ کی تیاری میں ہے۔ اسی خطرے کے پیش نظر امریکی عسکری دستوں نے بھارتی نیوی کے ساتھ مل کر جنگی مشقیں شروع کی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے اپنے چند جنگی بحری جہاز بھی جزائر انڈمان اور نیکوبار جزائر پر بھیجے ہیں۔ اس سے پہلے امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان ایک عسکری اتحاد بنوا چکا ہے۔ یہ سب اہتمام چین کے گرد جنگی گھیرا تنگ کرنے کے سلسلے میں ہے۔ یہاں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کی دجالی صہیونی حکمران اشرافیہ چین کے خلاف اس قدر بوکھلائی ہوئی کیوں ہے، اور عرب حکمرانوں کے ذریعے مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کو تسلیم کرانے کی جلدی کیوں ہے۔ جہاں تک خطے کے حوالے سے امریکی بوکھلاہٹ کا تعلق ہے تو ظاہر ہے اسے افغانستان میں بڑی شکست کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ جن افغان طالبان کو وہ خاطر میں نہیں لاتا تھا انہی سے مذاکرات کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ خطے میں اسے بھارت سے جس کردار کی توقع تھی اس میں بھی بھارت بری طرح ناکام رہا۔ بھارت جانتا ہے کہ افغانستان سے امریکی فرار کے بعد مقبوضہ کشمیر کا محاذ گرم ہو جائے گا، اس لیے تمام تر معاملات پہلے سے طے کیے جا رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں حالات جنگی کیفیت اختیار کر سکتے ہیں۔ پاکستان کو اسرائیل اور یورپ جیسے دشمنوں سے باخبر رہنے کی ضرورت ہے۔ چین اور پاکستان کو اسرائیل کے خفیہ جاسوسی اڈے کی جاسوسی بھی کرنی چاہیے اور اس حوالے سے مضبوط حکمت عملی دے لینی چاہیے۔ دوستو ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔